اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب پورا کر دیا کہ اپنے بیٹے کو انہوں نے ذبح کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خواب کیوں دکھایا تھا، یہ دیکھنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کہ انہوں جو ہے اب 86 ایئرس عمر کے بعد جو ہے ان کو اولاد ہوئی تو کیا ان کی محبت اللہ تعالیٰ سے کم ہو کے اللہ تعالیٰ کے اپنے بیٹے کی طرف جاری یا پھر دنیا کی طرف جاری، یا آج بھی ان کا ویسے ہی جذبہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ جو ہے تا حیات ایسے ہی تھا، ہمیشہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام فرسٹ اللہ تعالیٰ کو پریفرنس دیتے تھے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا وہ پہلے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بات بھی نہ ٹالے، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اپنے بیٹے کو۔ تو یہ بیٹے کو ذبح کرنا کیا ہے؟ دل کی تمنا، ہم اپنی دل کی خواہش اور پھر جو ہے اپنا نفس، ہم ہر چیز اللہ تیرے لیے قربان کرنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، تم ہمارے دوست ہو، تم ہمارے خلیل ہو، اور آج سے تم پورے دنیا کے انسانوں کے امام ہو۔ اب یہاں سے دوسرے نبی کا قصہ شروع ہو رہا۔ اسماعیل علیہ السلام کے قصے میں یہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے فرما برداری میں ذبح ہونا پسند کرے، اور اسحاق علیہ السلام کا قصہ کیا ہے؟ وہ بہت شارٹ ہے، کل آج ہوا تو ٹھیک ہے، نہ تو ہم کل لے لیں گے، بہت شارٹ ہے، 2-4 جملوں میں ختم ہو جاتا۔ اب یہ لوط علیہ السلام کا قصہ آ رہا، جو ان کے بھتیجے ہیں، جو آپ کے لیے بھی بہت سوچنے والی بات ہے۔ لوط علیہ السلام کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے، جو ان اپنے بیٹے کی طرح ان کو پالے پوسے۔ ان کو کیا کرے تھے؟ جب عراق شہر سے ہجرت کرے تھے، ان کی بیوی سارہ اور ان کا بھتیجا ایمان، دو ہی ایمان لائے تھے نا، دونوں کو لے کے فلسطین کے طرف نکلے تھے۔ تو شام کے علاقے میں لوط کو چھوڑ کے کیا بولے؟ تم یہاں کے لوگوں میں دین پھیلاؤ، جو میں تمہیں باتیں بتاؤں گا وہ یہاں کے لوگوں میں تم پھیلاؤ بول کے شام کے علاقے میں ان کو چھوڑ کے اب بی بی سارہ کو لے کے فلسطین چلے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ لوط علیہ السلام کو بھی نبی بنایا۔ نبی بنا کے کیا بولے؟ مدائن صالح بول کے جگہ ہے، وہی عراق بغداد کی لائن میں مدائن صالح، عرب کی ایک باؤنڈری ہے، وہاں پر ایک صدوم علاقہ۔ اچھا کبھی آپ سنے ڈیڈ سی بول کے؟ ایک ڈیڈ سی ہے، بحر مردار بول کے، ایک ایسا سمندر ہے جس میں آپ تیرے تو ڈوبتے نہیں، کتنا بھی موٹا رہندے، کتنا بھی وزن رہندے، اس پانی میں نہ مچھلی ہے، نہ اس پانی میں کوئی جاندار زندہ رہ سکتا، نہ وہ پانی کوئی پیا تو زندہ رہ سکتا۔ اس لیے اس سمندر میں کوئی زندہ نہیں ہے۔ ڈیڈ سی بولتے ہیں اس کو، اسرائیل کے قریب ہے وہ۔ تو وہ جو ڈیڈ سی ہے وہ کیسا آئی ابھی آپ کو بتاؤں گی میں۔ تو آپ کو ڈیڈ سی نہیں معلوم، آج تک نہیں سنے، اس میں بھی آتا نا وہ انہونی چیزوں میں بول کے۔ تو اس میں کیا ہے معلوم؟ آپ تیر سکتے، لوگ آج وہاں پر جا کے کیا کرتے؟ گیم کے طرح تیرنے جاتے، ڈوبتے نہیں نا کوئی بھی، تو لوگ کھیلنے کے لیے جاتے۔ وہ دراصل پورے اللہ تعالیٰ نے وہ بستی کو الٹ دیا، نیچے کا اوپر آیا، اوپر کا نیچے آیا، حالانکہ وہ عذاب کی جگہ ہے، وہ عذاب کی جگہ کو پکنک اسپاٹ بنا دیا۔ آج کبھی بھی جو ہے عذاب کی جو جگہ رہتی، اے اللہ ہم کو گناہوں سے معاف کر دے، ایسے گناہ ہم کو نہ دے جو ان کو عذاب آیا، ایسا بولتے ہوئے جانا رہتا، لیکن آج سب جو ہے اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھے۔ کیسے آپ جو ہے سعودی میں ہے، وہی عرب کا علاقہ ہے، تو عرب کا علاقے کی وجہ سے جو ہے وہی لائن میں ہے، تقریباً ہر نبی جو ہے تھوڑے دور میں، عراق بھی عرب میں چاہتا نا، تو تھوڑی دور پہ ہے نا ایک نبی کا واقعہ ہے۔ تو صدوم جو علاقہ ہے، صدوم وہ ڈیڈ سی یا سی سالٹ بھی بولتے، دیکھیے اس کو، وہ ڈیڈ سی کو جو ہے سی سالٹ بھی بولتے، کیونکہ اس کا پانی بہت۔ صدوم علاقے کی طرف لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کر بھیجے، جا کے ان کو سکھاؤ۔ ان کے پاس کیا گناہ آ گیا تھا معلوم ہے؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیا آیا تھا؟ وہ بتوں کو پوجنے لگے تھے، اپنے ہاتھوں سے بتوں بناتے تھے، بتوں کو پوجنے لگے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کیا آ گیا تھا؟ ستاروں کو، آسمان کے ستاروں کو پوجتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، اور پھر جو ہے نمرود کو بادشاہ بنا کے رکھے تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہ لوط علیہ السلام کو جہاں پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، وہاں پر انتہائی گھنونا گناہ تھا۔ وہاں وہ علاقہ صدوم علاقہ ایسا تھا، وہاں پر اگر ایک بھی بیج ڈالے نا بہت بڑے جھاڑاں آ جاتے تھے، بہت پھول پھل غذا اناج ہر چیز اتنا، اور اتنا خوبصورت علاقہ تھا۔ آس پاس کے بستیاں وہاں پر تفریح کے لیے آنا، پکنک کے لیے آنا۔ اب جیسے کہ کہیں بھی گھومنے کی جگہ رہی تو ہم اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کے گھوم کے آتے نا چھٹیوں میں، تو اس وقت وہ بھی لوگ جو ہے صدوم کو جاتے تھے۔ تو صدوم کے رہنے والے جو لوگ تھے ان کو کیا ہو گیا تھا؟ کیا مہمانہ بس کریں پھر ہمارے کو، کتنا مہمان آتے ہیں بول کے انہوں مہمانوں کی خاطرداری کرتے بس آ گئے تھے۔
تو ایک دن شیطان کیا کرتا، بوڑھا بن کے ان کے پاس آ کے بولتا اگر تم جو ہے ان سے بچنا چاہ رہے مہمانوں سے تو کیا کرو، ان کے چھوٹے بچوں کو لے کے گندے کاماں کرتے بیٹھو۔ اب کوئی بھی اپنے ماں باپ اپنے بچوں کو برے کام کرنے میں چھوڑ دیتے کیا؟ تو لوگ تنگ آ کے تمہارے پاس آنا چھوڑ دیتے بول کے پہلے سکھاتا، پھر خود ہی کیا کرتا معلوم، خوبصورت بچے کی شکل میں آتا، بڑوں کو آ کے کیا بولتا، میرے ساتھ خراب کاماں کرو، میرے ساتھ برے کاماں کرو، برے حرکتاں کرو۔ تو انہیں جو ہے اس کے ساتھ برے حرکتاں کرتا، ارے کیا اچھا ہے کیا اچھا ہے، ایک پہلا بھٹکتا، پھر کیا دوسرا بھٹکتا، پھر تیسرا بھٹکتا۔ وہ لوگوں کے اندر جو ہے اتنی برائی فحاشی آ گئی تھی۔ ابھی آپ چھوٹے ہیں، آپ جب 48 ایئرس کے ہوں گے یا 40 ایئرس کے 50 ایئرس کے ہوں گے تو ہمارے انڈیا میں بھی بہت ہو جاتا جب تک۔ اب ہر ملک میں تھوڑا 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 ہے، ہمارے انڈیا میں بھی تھوڑا ہے۔ آپ سنے ہوں گے نا، 2 آدمیاں شادی کر لیے اور 2 عورتیں شادی کر لیے، یہ گناہ تھا ان کے پاس۔ حالانکہ شادی کیسا کرتے، آدمی اور عورت شادی کرتے جب انہوں بڑے ہو جاتے، اور ان کے ماں باپ دیکھ کے کرتے، وہ بھی ہمارے بیٹے کے لیے یہ فائدہ مند ہے، ہماری بیٹی کے لیے یہ اچھا ہے، تو ماں باپ کرتے۔ لیکن ان کے پاس کیا تھا معلوم، پورا نیچر تبدیل کر دینا، پورا نیچرل چیزیں جو تھے وہ سب تبدیل کر دینا، آدمی سے شادی کرنے لگا تھا۔ یہ گناہ اتنا خطرناک گناہ ہے، جو کوئی اس گناہ کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیا بولے، گناہ کرنے والے کو بھی قتل کرو، جس کے ساتھ گناہ کر رہے اس کو بھی قتل کرو، اور پھر ان کی لاشوں کو اوپر اٹھا کے حقارت سے پھینکو۔ کیونکہ اس علاقے کو ایسے ہی مارا گیا تھا۔ تو اب انہوں جو ہے شام کے علاقے سے سدوم میں آ کے لوط علیہ السلام وہاں پر بستے رہتے، لوط علیہ السلام وہاں پر بستے رہتے۔ تو لوگوں جو ہے دیکھتے کہ نیک آدمی ہیں، اب آ کے چپ بسا تو بسا، پھر اس کے بعد میں کیا کرتے ہیں، ان کو ان کی برائیوں پر ٹوکتے، یہ کیا گندے کام ہیں، یہ کیا غلط کام ہے جو تم کر رہے۔ تو انہوں کیا کرتے، پھر جب بھی مہمان آتا ان کو ایسے ہی پکڑ کے ان کے ساتھ برے کام کرنا۔ تو مہمان تلا کے بھاگ جانا، برا اگر برا جانا تو بھاگتا نہیں، اس کو بھی اچھا دکھا تو انہیں بھی برائی کرتے بیٹھتا۔ تو لوط علیہ السلام ان کو بچانے کے لیے کیا کرتے تھے، جب بھی کوئی مہمان آتا پہلے اپنے گھر کو بلاتے تھے۔ تو لوگ آ کے بولتے ہیں دیکھو لوط، تم ہمارے علاقے میں آ کے رہ رہے، ہمارے مہمانوں کو تم اپنے گھر میں پناہ نہیں دینا بول کے جو ہے لڑتے رہتے لوط علیہ السلام سے۔ اور پھر اب اتنی برائی بڑھ جاتی، اب اللہ تعالیٰ کو اتنی نفرت ہوتی ان سے کہ اب اس بستی کو تباہ کر دینا، اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دینا۔ جو ڈیڈ سی ہے نا، کبھی آپ گوگل میں جا کے دیکھو ڈیڈ سی کا علاقہ وغیرہ، تو اب اس بستی کو نیست و نابود کر دینا بول کے عذاب دینے کے لیے فرشتوں کو بھیجتے۔ تو وہ فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کے ان انسانوں کی شکل میں آتے، کیونکہ لوط علیہ السلام کے قوم کے لوگ جو ہے آدمی سے شادی کر رہا تھا نا، تو چھوٹے خوبصورت بچوں کی شکل میں آتے انہوں۔ تو اب انہوں کیا سمجھتے ہیں، مہمان ہے بول کے ابراہیم علیہ السلام بھنا ہوا بچڑا، پورا بچڑے کو بھون کے ان کے سامنے رکھ دیتے۔ اور اس زمانے میں کیا طریقہ رہتا، کوئی چور ڈاکو کسی کے گھر میں چوری کرنا ہے، ڈاکہ ڈالنا ہے، تو ان کے گھر کا کھانا نہیں کھاتا تھا ایمانداری سے، کیونکہ ان کا نمک کھا کے ان کو کیسا لوٹنا بول کے۔ تو اگر ان کا کھانا نہیں کھایا تو انہوں سمجھ جاتے تھے انہیں چوری کی نیت سے آیا، انہیں بری نیت سے آیا۔ اب انہوں بھی جو ہے بھنے ہوئے بچڑے کو ہاتھ اٹھاتے نہیں، کھاتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بولتے ہیں کیا بات ہے، آپ نوش نہیں فرما رہے، یعنی کھاؤ نہیں بولتے۔ اب ہمارے پاس کیسا کرتے، دسترخوان بچھاتے، مہمان آئے تو پہلے تو مہمانوں کو خود ہی دعوت دیتے، جلدی بیٹھو جی، جلدی بیٹھو، ابھی بہت لوگ ہیں، کھانا کھاؤ جاؤ، ایسا کیسا برا کرتے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام بہت عزت کرنے والے تھے۔ اب عزت سے بولتے کیا بات ہے، آپ اس کو نوش نہیں فرما رہے، کیوں نہیں آپ اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہے۔ تو فرشتے جب بولتے کہ ڈرو مت ابراہیم، کیونکہ انہوں دل میں ڈرتے انہوں ڈاکو ہیں کیا ہیں، کیا بری نیت سے ہیں، کیوں نہیں کھا رہے میرا بچڑا، ایسا سوچتے رہتے۔ تو فرشتے بولتے ڈرو مت ابراہیم، ہم جو ہے اللہ کے فرشتے ہیں، دراصل تمہیں خوشخبری سنانے آئے ہیں، اور لوط کی طرف ہم عذاب دینے جا رہے ہیں۔ تو میرے لیے کیا خوشخبری ہے، بولتے خوشخبری تمہیں سنانے آئے ہیں، بولتے ہی بی بی سارا کیا کرتے، دروازے کے پاس پردہ پکڑ کے ٹھہر جاتے۔ ہمارے پاس عورتوں کو عادت رہتی نہیں، کوئی بھی آدمی آئے تو کیا باتیں ہو رہی کی بول کے ٹھہر کے سنتے نہیں۔ ایسے ابراہیم علیہ السلام کے بھی ان کی بیوی جو ہے دروازے کے پاس پردہ پکڑ کے ٹھہرتے، میرے پاس کیا خوشخبری ہے، تو تمہارے ہاں بی بی سارا کے ہاں بیٹا ہوں گا اسحاق، اور اس کا نام ہوں گا اسحاق۔ تو اندر سے انہوں پردے میں سے زور سے کھلکھلا کے ہنستے، کیونکہ اب 86 عمر بولے تو پہلا بیٹا، اب دوسرا بیٹا کے 110 بولے تو کتنی بڑی عمر ہوئی، ہم اتنے بوڑھے ہو چکے، اب ہمارے پاس کیا اولاد ہوں گی بول کے بولتے بی بی سارا۔
تو ہنسو مت، اللہ کا حکم ہے ایسا ہی ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ اپنا حکم دیتا ہے. تمہارے پاس نہ صرف بیٹا ہوگا بلکہ پھر تمہیں پوتا بھی ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا. دو خوشخبریاں سنا دیتے ہیں، بیٹا بھی ہوگا پھر اس کو پھر بیٹا ہوگا بول کے. تو بی بی سارا خوش ہو جاتے، بہت زور سے ہنستے خوش ہوتے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی بہت خوش ہو جاتے. اب دوسرا بیٹا ملنے والا ہے نا بھی بڑی عمر میں. پھر انہوں خوش ہو کے کیا کرتے معلوم، اللہ تعالیٰ ان کی وہاں پر تعریف بیان کرے قرآن میں، سورہ ابراہیم وغیرہ میں، سورہ ہود وغیرہ میں، کہ ہمارا ابراہیم جو ہے حلیم اواہ منیب تھا. حلیم بولے تو بہت ہی بردبار، اواہ بولے تو بہت ہی نرم دل، منیب مانے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. تو اللہ انہیں اتنا نرم دل تھا اواہ ابراہیم علیہ السلام کہ اب انہیں خوشی کے مارے جھگڑا کرتے، نہیں لوط کے قوم کی طرف عذاب نہ کو لے کے جاؤ، وہاں پر بھی کچھ مسلمان ہیں، وہاں پر ایمان والے ہیں، خامخواہ کے وہ لوگ بھی جو ہے برباد ہو جائیں گے. تو انہوں بولتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب اپنے عذاب کا حکم دے دیا تو وہ ایک گھڑی آگے بڑھتا ہے نا، ایک گھڑی پیچھے ہٹتا ہے. اب ان کے اوپر عذاب آنا ہی آنا ہے، کیونکہ ان کا گناہ اتنا خطرناک ہے کہ مرد سے شادی کرنے لگے ہیں. اتنا بڑا خطرناک گناہ ہے، یہ گناہ ناقابل برداشت ہے. تو انہوں بہت پیار سے جھگڑتے رہتے. تو اللہ تعالیٰ بولتے ابراہیم اب مت جھگڑو، جو فیصلہ ہو چکا سو ہو چکا. تو اب پھر وہ چند بچے جو فرشتے جو چند بچوں کے شکل میں آئے تھے، 5 بچوں کی شکل میں، تو وہ فرشتے جب لوط علیہ السلام کے پاس جاتے تو ان کی بیوی جا کے کیا بولتی مہمانوں کو، خاندان اس میں بستی والوں کو، ہمارے پاس بہت خوبصورت بچے آئے ہیں، بہت اچھے مہمان آئے ہیں. بولتے نہیں ارے مبارک مبارک، چلو وہ بچوں کو لے کے ہم خراب کام کریں گے. سب کے سب ہے نہیں، کتنی ڈھٹائی ہے، دیکھو کتنی برائی ہے. یہ بری بات ہے نا، برے کام کرنے کے لیے ایک دوسرے کو آواز دے رہے انہوں. جا کے لوط علیہ السلام کے گھر کا ڈیرا ڈالتے ہیں. لوط علیہ السلام پریشان ہو جاتے. انہوں بولتے آج تو میرے پر بہت ہی سخت دن آ گیا ہے، یہ اتنے خوبصورت نوجوان بچے ہیں اور باہر جو ہے پورے بستی والے ان بچوں کو لینے ٹوٹ پڑے ہیں. اب میں ان بچوں کو کیسے بچاؤں ان سے؟ اور لڑم لڑی میں جو ہے انہوں اندر سے دروازہ ڈھکلتے رہتے لوط علیہ السلام، انہوں باہر سے ڈھکلتے رہتے. تو دیکھو ایک نبی کی حیثیت کیا بنا کے چھوڑے انہوں. اور پھر کیا ہو رہے اے لوط، ہم تمہارے کو اپنی بستی میں رہنے کو جگہ دیے، تم ہمارے مہمانوں کو رکھ لے رہے. تو ایسا بولے تو لوط علیہ السلام بولتے ہیں ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ کیوں نہیں کہتے کہ تمہاری نیت خراب ہے؟ کیا ہمارے قوم کی بہو بیٹیاں نہیں ہیں؟ جاؤ ان کے پاس، ان سے شادی کرو، لڑکیوں سے شادی کرو، عورتوں سے شادی کرو، کیوں بچوں کے آدمیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ بولے تو انہوں جو ہے کیا کرتے، اب تو تمہارا جو ہے بہت ہو گیا، اب تمہارا جو ہے خراب انجام کرنا ہی ہے بول کے ان کا کالر پکڑ کے کھینچ کے ان کو مارنا شروع کر دیتے. اب انہوں جو دروازہ اندر سے بند کرتے رہتے، اپنے مہمانوں کو دیکھتے رہتے، ڈر کے دروازہ بند کرتے رہتے. تو بعد میں جو ہے وہ فرشتے کیا کرتے، ان کو زیادہ اگر ہم صبر میں ڈالیں تو انہوں اور پریشان ہوتے بول کے اے لوط پریشان مت ہو، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور تمہاری قوم پر ہم عذاب لے کر آئے ہیں. اب ان کا وقت ختم ہو چکا ہے، یعنی کہ توبہ کرنے کا جو ٹائم تھا، توبہ کرنے کے ٹائم تک انہوں توبہ نہیں کرے. جب عذاب کا فرشتہ آیا تو پھر ان کو کچھ کام دینے والا نہیں ہے. تم کچھ کیا کرو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے ایمان لانے والوں کو لے کے رات اس بستی سے نکل جاؤ. پیچھے مڑ کے مت دیکھنا کیونکہ اس بستی پر عذاب آنا ہے. تو لوط علیہ السلام کیا کرتے، اپنے لوگوں کو لے کے جاتے، لیکن ان کی بیوی کیا کرتی معلوم ہے، جا کے خبر گیری کری تھی نا، ہمارے گھر میں مہمان آئے بول کے، فرشتے بولتے وہ نہیں آئیں گی تمہارے ساتھ، کیونکہ ان آپ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ قوم کے ساتھ ہے، اپنے بستی والوں کے ساتھ ہے، اس کو چھوڑ کے چلے جاؤ. تو اب ان کے 2 بیٹیاں تھے، زغر اور ربی بول کے، دونوں بیٹیاں ایمان لانے والوں کو لے کے نکل جاتے. تب اچانک صبح کے 4 بجے زوردار چیخ کی آواز آتی، ایسی چیخ کے لوگوں کے حواس وہ ہو جاتے. اور وہ لوگ جو ہے اس وقت بھی، رات کے وقت بھی شراب میں مست رہتے. اور رات میں نکلو کیوں بولتے فرشتے ابراہیم لوط علیہ السلام کو، کیونکہ رات میں یہ لوگ شراب پی کے گندے کام کرتے تھے. تو ان کو بدمستی میں، ان کو جو ہے ان کے حرکتوں پہ ہم پکڑیں گے، اس لیے تم نکل جاؤ رات اور کوئی پلٹ کے نہیں دیکھنا. تو قرآن میں آتا ہے جب وہ لڑ رہے تھے نا، لوط علیہ السلام کو ایسا پکڑ کے کھینچ کے لڑ رہے تھے نا، تو سورہ قمر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتے کیا کرتے، ایک مٹھی اٹھا کے ان کی طرف پھینک دیتے. تو وہ کنکروں سے ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتے جو لوط علیہ السلام کو مارنا چاہتے. انہوں یوں ڈھونڈنا شروع کرتے، گھر کہاں ہیں، لوط کہاں ہیں، سب آپس میں ایک دوسرے کو ڈھونڈنا شروع کرتے. یہ تو گھر پہ آئے سے لوگ اندھے ہو جاتے. دوسرے لوگ تو جو ہے اپنی برائیوں میں پڑے ہوئے رہتے، برائیوں میں اتنا پڑے ہوئے تھے کہ ان لوگ رات میں نکل جاتے تو 3 قسم کے عذاب آتے. ایک زوردار چیخ سے ان کے حواس
معطل ہو جاتے، کیا ہو رہا ہے، اتنی کئی کی چیخ ہے، کئی کی چیخ ہے. پھر دوسرا جو ہے آسمان سے ایک ایک نام کا پتھر، وہ جو برائیاں کر رہا تھا نا اس وقت وہاں پر رہنے والا، ان کے ناموں کے پتھر تھے، پتھروں کی بارش، دنا دن دنا دن، سر پھٹنا، یہاں لگنا وہاں لگنا، جسم پہ دھڑا دھڑ. آسمان سے پتھر برسنا بولے تو کم مار لگتا، ایک معمولی پتھر پھینکتے ہمارے سراں پھٹ جاتے، وہ تو آسمان سے زور کی بارش آتی، پتھروں کی بارش. پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے، اور وہ سدوم جو علاقہ رہتا نا، اب جیسے کہ ہماری انڈیا کی کنٹری میں 28 اسٹیٹس ہے نا انڈیا کنٹری میں، ایسے ہی وہ جو علاقہ رہتا 5 بڑے بڑے شہر رہتے وہاں پر. ان بڑے بڑے شہروں کو قرآن میں موتفقات کہا گیا ہے. کیا کہا گیا؟ موتفقات. تو وہ 5 علاقوں کو جو ہے ایک اپنا پر ایسا آہستہ سے چھوڑتے جبرائیل علیہ السلام، چھوڑ کے وہ پر اٹھا لیتے ہی اوپر جا کے وہ بستی جو ہے اوندھی گر جاتی. ایک تو اوندھی گر جاتی، دوسرا پتھروں کی بارش مسلسل، جس کی وجہ سے وہ جو ڈیڈ سی بن گیا، یعنی کہ بستی پوری نیچے چلے گئی، نیچے کا پورا اوپر آ گیا. اس میں جو ہے تیل ہے، اس میں نمک ہے، اس لیے جو ہے وہاں پر کوئی جاندار اس کا ایک گھٹ پانی نہیں پی سکتا. اس لیے اس میں کوئی مچھلی نہیں ہے، کوئی چپلک نہیں ہے، کوئی مینڈک نہیں ہے، اس میں کچھ نہیں ہے. اگر رہیں گا تو انہیں مر جائیں گا. تو اس طرح سے دیکھیے وہ بستی کو اللہ تعالیٰ تلپٹ کے رکھ دیتا. یہ لوگ جو ہے نکل کے ایک زغر بول کے علاقے کا نام تھا، وہاں پر جا کر لوط علیہ السلام آباد ہو جاتے. تو یہ عذاب آیا ان کی قوم پر، کس گناہ کی وجہ سے. تو آج ہم کو چاہیے کہ 2 دوستاں بھی بہت پکی دوستی نہیں کرنا چاہیے، 2 سہیلیاں بھی پکی دوستی نہیں کرنا. بس کیا پڑھنا ہے بھائی، یہ پڑھنا ہے، یہ نوٹس ہے، اور تھوڑی دیر فٹ بال کھیلیں گے، تھوڑی دیر کرکٹ کھیلیں گے، پھر اس کے بعد تمہارے گھر میں تم سو جاؤ، ہمارے گھر میں ہم سو جاتے. ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے، تم ہمارے ساتھ نہیں رہنا. جب 2 اکیلے رہتے، شیطان ان کے درمیان بہکانے کی کوشش کرتا. تو والدین بھی بچوں پہ نظر رکھنا، اور بچے بھی دیکھنا کہ یہ عذاب کتنا خطرناک ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ اتنا خطرناک عذاب ہے، تو ہم کو ڈرنا چاہیے نا. کیا ہم مٹ جانے کے لیے ہیں؟ نہیں ہے نا، ہم مٹنے کے لیے، ہم مٹنا چاہ رہے ہیں کہ باقی رہنا چاہ رہے ہیں نبیوں کے جیسا، ایمان والوں کے جیسا. مٹنا ہے تو برائیوں کی طرف چلے جاؤ، اگر نبیوں کے جیسا رہنا ہے تو نیکیوں کی طرف آ جاؤ. تو یہ گناہ سے نفرت کرنا، مومن کیا کرتا؟ پہلے گناہ سے نفرت کرتا، پھر اس کے قریب نہیں جاتا. تو یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. اور پھر جو ہے ہمیشہ لوط علیہ السلام کی قوم کیا بولتی تھی؟ اگر تم سچے ہو تو عذاب لاؤ، ہمیشہ بولتی تھی جب انہوں غلطی پر ٹوکتے تو. لیکن جب عذاب آ جاتا تو 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ان کو سمجھ میں آیا نا ان کا گناہ کیا تھا. تو اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے. کے ساتھ لوط علیہ السلام کا بھی واقعہ مکمل ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا بھی مکمل ہوا، اور لوط علیہ السلام کا بھی مکمل ہوا. ابراہیم علیہ السلام کی موت کہاں پر ہوئی تھی؟ ہبرون، اسرائیل میں یہ شہر ہے آج، جس کو الخلیل بولا جاتا. تو یہ الخلیل علاقے میں 200 سال کی عمر میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا. اور لوط علیہ السلام کا جو ہے بنی نعیم میں جو ہے انتقال ہوا. اور ان کی بیوی کا نام کیا تھا؟ وائلہ تھا، جو منافقہ تھی، جو بستی والوں کا ساتھ دی تھی. اور اسلامی انبیاء کے حساب سے لوط علیہ السلام کا نمبر 7ویں نمبر پہ آتا. تو آج ہم 7 نبیوں کا بھی ہمارا تقریباً مکمل ہو رہا. اب اسحاق علیہ السلام کا بالکل شارٹ ہے، ہم کل بولیں گے. کل یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، دیکھیے بہت زبردست ہے، پورا بچپن سے لے کے پورا آخری تک کا ذکر ہے قرآن میں. ایک ہی نبی کا ذکر ایسا ہے، پیدا ہونے سے لے کے پورا ڈیٹیل ہے. تو ہم کل لیں گے انشاءاللہ تعالی. اور لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 17 مرتبہ آیا ہے.